السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب حاضر ہو گئے، آئیے پھر سب کی طرف۔ ہمارے دوست پارے الحمدللہ اللہ کی رحمتوں سے مکمل ہو چکے تھے، اور اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، ہم اسی طریقے سے چلتی رہیں، اللہ ہماری مددیں بھی فرمائے اور ہمیں کامیابیوں سے بھی ہمکنار فرمائے۔ جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، تلک یہ رسل، رسول کی جمع رسل، فضلنا فضیلت، نون الف نا جمع کے لیے ہم نے فضیلت دی، فضل سے لفظ ہے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، منہم ان میں سے بعض پر، من وہ ہیں جن سے کلم اللہ، کلا اللہ نے کلام کیا، ورفع اور رفعت بلندی سے لفظ ہے، بلند کیا، بعضہم ان کے بعض کو، درجات درجوں میں، درجہ کی جمع ہے، درجہ کی جمع دراجات، یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ بھی الف کے قائم مقامی ہوتی ہے۔ وآتینا اور ہم نے دی، عطا کی ان کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کو، بینات واضح دلیلیں، واضح نشانیاں، دلائل سے بات ہو رہی ہے جہاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، ایدنا لفظ ہے یدا سے، اور یدا کہتے ہیں ہاتھ کو، اور جہاں اس کا لفظی معنی، جس کا جہاں معنی ہوگا قوت بخشی ہم نے، طاقت دی ان کو، اور ہاتھ انسان کی طاقت ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بندہ سارا ٹھیک بھی ہوتا ہے، جس کے ہاتھ نہ ہونا تو اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ میں نا اس طرح کا ایک آدمی کو سنا کہ اس کے نا کسی حادثے میں دونوں بازو کٹ گئے تھے، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں خود کما کے کھانا چاہتا ہوں، میں مانگنا نہیں چاہتا۔ تو اس کے گھر والوں نا ایک جو دھکا لگا کے ریڑنے والی نا ایک ریڑھی بنا دی اسے، اور اس کے اوپر وہ فروٹ وغیرہ رکھ دیا کرتے تھے لا کے، اور وہ ریڑھی کو چھوڑ آتے تھے جس جگہ روڈ کے اوپر، یا جس جگہ وہ بیچتا تھا، اور وہ وہاں کھڑا رہتا تھا، ترازو رکھا ہوا تھا۔ اب جو بھی کوئی لینے آتا تھا اسے کہتا تھا کہ یہ شاپر پکڑ لو اور اس میں پھل ڈال لو، وہ ڈال کے تول کے لے کے جا رہے تھے، غلہ پاس پڑا ہوا تھا تو وہ غلے میں پیسے رکھ دیتے تھے۔ تو پھر جب اس نے واپس آنا ہوتا تھا تو پھر وہ گھر والے اسے لے آتے تھے۔ تو جب میں نے یہ لفظ پڑھا کہ ہم نے اسے قوت دی، یادنا لفظ یادہ سے ہے، تو یہ ہاتھ جو ہیں یہ انسان کی قوت ہوتے ہیں، ہاتھوں کے بغیر چاہے انسان مکمل بھی ہے، ٹانگیں ساتھ ہیں، منہ ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، ولو اور اگر، شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، مقتتل الذین تو آپس میں نہ لڑتے، اللہ زینہ وہ لوگ، من بعدہم ان کے بعد کے، من بعد ما جاءتہم البینات اس کے بعد، بعدی اس کے بعد جب آ چکی، جاءتہم آ چکی ان کے پاس، بینات واضح نشانیاں، واضح دلیلیں، ولیکن اختلافو اور لیکن اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم ان میں سے کوئی تو، من آمنا وہ تھا جو ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے کوئی، من کافرہ وہ تھا جس نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے، ما یرید جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر انبیاء کے مدارج جہاں سمجھا رہے ہیں، یعنی یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے،
ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت بھی کی، اللہ نے کلام بھی کیا، اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن رسولوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں وضاحت ہو رہی ہے کہ رسولوں میں بھی مراتب ہیں، مرتبے یعنی رتبے، جیسے اور جگہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے بعض نبیوں کو اور بعض پر فضیلت دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی۔ یہاں بھی اس کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض کو شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کلام ہوا پردے کے پیچھے سے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پردے کے پیچھے سے، اور حضرت آدم علیہ السلام، یہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے کہ ان تینوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اچھا، صحیح ابن حبان میں ہے کہ معراج کے بیان کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ کس نبی کو آپ نے الگ الگ کس آسمان پہ پایا، جو ان کے مرتبوں کے کم و بیش ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کی کچھ بات چیت ہوگی تو یہودی نے کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا، اس نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا اور کہا، خبیث، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں؟ یہودی نے سرکار نبی میں آ کر اس کی شکایت کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے، جہاں سرے سے بے ہوشی نہیں ہوئے تھے، اور دور کی بے ہوشی کے بدلے جہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے ہیں، بس مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دیا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دیا کرو۔ اچھا، لیکن دراصل اس کے اندر کوئی تعارض والی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس سے پہلے ہو کہ آپ کو فضیلت کا علم نہ ہوا ہو، لیکن یہ قول ذرا ہے غور طلب۔ دوسرا جواب یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ نے محض تواضع اور فروتنی کے طور پر فرمایا ہے کہ نہ کہ حقیقت کے طور پر۔ تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ ایسے جھگڑے اختلافات کے وقت ایک دوسرے پر فضیلت دینا، دوسرے کی شان گھٹانا، اس لیے آپ نے منع فرما دیا ہے، کیونکہ نبیوں کی تو شانیں بڑی ہوتی ہیں، تو ان کی شانوں کو گھٹانا نہیں ایک دوسرے سے موازنہ کر کے۔ جس طرح دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی شانیں ہیں، تو ہر کسی کی اپنی اپنی شان ہے، اور ہر کسی کا ایک اپنا اپنا مرتبہ ہے، اور جو ایک کے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو دوسرے کے پاس اس سے بھی بلند ہوتا ہے پھر۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی جواب یہ ہے کہ تم فضیلت نہ دو، یعنی صرف اپنی رائے، اپنے خیال اور اپنے ذہنی تعصب سے اپنے نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔ اور اس کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ فضیلت اور تکریم کا فیصلہ تمہارے بس کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ جو جسے فضیلت دے تم مان لو، تمہارا کام تسلیم کرنا اور ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں اور پھر ایسی حجتیں عطا فرمائی تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل پر صاف واضح ہو گیا تھا کہ آپ کی رسالت بالکل سچی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی یہ حیثیت بھی واضح ہو گئی کہ مثل اور بندوں کے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اور بے کس غلام ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم نے ان کی تائید کی۔ پھر فرمایا کہ بعد والوں کے اختلاف بھی ہمارے قضاء و قدر کا نمونہ ہے، ہماری شان یہ ہے کہ جو چاہیں کریں، ہمارے کسی ارادے سے مراد جدا نہیں۔ یعنی پچھلے جو نبی گزرے ہیں اور ان کی جو امتیں گزری ہیں، ان کا جو آپس میں اختلاف ہے، یہ بھی
اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ اختلاف ان کے اندر نہ ہوتا، لیکن اختلاف کا ہونا ممکن ہے، تو یہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم سارے لوگ بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں، دین والے گھرانے ہوتے ہیں، دین والی جماعت ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی دیکھو اختلاف ہو جاتا ہے، تو اختلاف کا ہونا ممکن ہے، یہ دنیا داری ہے۔ آگے چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیا، تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آئے، یوم اللہ بیعون، وہ دن کے نہیں ہوگی کوئی خرید و فروخت، خرید و فروخت، یوم دن، فیہ اس میں، ولا خلتن اور نہ کوئی دوستی، خلیل سے لفظ ہے خلتن، ولا شفاعتن اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون اور کافر لوگ، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ خرچ کب تک کرنا ہے؟ اس دن کے آنے سے پہلے۔ کون سا دن ہے؟ ایک تو ہمارا دن تو وہاں ختم ہو جاتا جب موت آ جاتی ہے، تو موت سے پہلے خرچ کر لیں، اور دوسری اس کی چیز اندر قیامت بھی آ گئی، تو جب ہم موت تک نہ خرچ کر سکیں تو پھر قیامت تک کیا خرچ کریں گے؟ تو اصل بات تو یہی ہے کہ موت سے پہلے خرچ کر لیں، اور پھر وہ قیامت کا دن، اس کے بعد پھر موت کے بعد پھر قیامت ہے، موت کے بعد بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور جب قیامت کا دن آ گیا تو اس میں تجارت بھی نہیں ہے، دوستی بھی نہیں ہے۔ تجارت کیسی کہ اب ہم کچھ نیکیاں کما لیں، اب ہمارے پاس مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، اب ہمارے پاس کوئی علم ہے ہم لوگوں میں بانٹ دیں، اب ہمارے پاس کوئی ہنر ہے ہم لوگوں میں بانٹ دیں۔ اچھا، یہ ہنر جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اسے اگر آپ ثواب کی نیت سے لوگوں میں بانٹیں تو بڑا اجر ملے گا۔ اگر آپ کا گزارا ہوتا ہے گھر سے، یعنی اگر آپ پیسے نہ لیں، جس طرح کسی عورت کو سلائی کا ہنر ہے، کڑھائی کا ہنر ہے، اس کے علاوہ گھر کی اور چیزیں بنانے کا ہنر ہے، تو اگر وہ صدقے کی نیت سے اگر خرچ کرے کہ جو لوگوں کے کام آتا رہے گا، لوگ آگے جو ہے اس کو دیتے رہیں گے، تو بہت زیادہ اجر ہے، اس کے اندر بھی اجر ہے بہت زیادہ۔ اور قیامت کے دن تو ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو دوستیاں بھی ختم۔ یہ دنیا کے اندر ہے نا، ہم تو مثلا اگر ہم نے کسی سے پیسہ لیا ہے تو ہم دے بھی سکتے ہیں، یعنی اگر کسی نے لے کے استعمال کر لیا ہے تو دینے والے نے بھی دیکھ کے دیا ہے کہ اس کی اتنی انکم ہے، تو یہ پیسے میرے لوٹا دے گا واپس۔ تو اگر ہم دینا چاہیں، اگر وہ بندہ دینا چاہے جس نے لیے ہیں ادھارے، تو دے سکتا ہے وہ۔ کیوں؟ اگر اس کا فرض کیا کوئی کاروبار فیل ہو گیا، اگر فرض کیا اس کی کوئی نوکری جاتی رہی، تو وہ پھر بھی دے سکتا ہے۔ کیسے؟ دنیا سے مانگ کے دے سکتا ہے، وہ وقت کے حکمران سے بھی مانگ کے دے سکتا ہے، حکومت وقت سے بھی مانگ کے دے سکتا ہے، اپنے جاننے والے رشتہ داروں سے بھی مانگ کے دے سکتا ہے، اگر کوئی دینا چاہے تو۔ یعنی اگر جان نہیں چھوٹ رہی ہے، کسی عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تجارت ختم، دوستیاں بھی ختم۔ آج جو دوست ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی دوستی ختم۔ تو یہ ہماری ایک پنجابی کی کہاوت بنی ہے، اگر کسی سے بگاڑنی ہے نا آپ نے، تو اس کو آپ پیسے ادھارے دے دیں یا اس کو رشتہ دے دیں، بگڑ جائے گی آپ کی۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ کچھ ہے، اور وہاں تو تجارت بھی نہیں، دوستیاں بھی نہیں، کوئی شے بھی نہیں، تو سفارشیں بھی نہیں، ولا شفاعتن، سفارشیں بھی نہیں، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ تو کافرون ہم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کو حکم کر رہے ہیں وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے، اور اپنی زندگی میں ہی صدقہ خیرات کر لیں، قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ کو خرید و فروخت ہے، زمین بھر کا سونا دینے سے بھی جان نہیں چھوٹ سکتی، نہ کسی کا نسب، کوئی دوستی محبت، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ،
ज़ूं वाला यतसाअलून, जब सूर फूंका जाएगा इस दिन ना तो नस्ब रहेगा, ना कोई किसी का पुरसाने हाल होगा, और ना ही इस दिन सिफारिशों की सिफारिश भी कुछ नफा देगी। तो जो ही सूर फूंका गया तो नस्ब खत्म हो गया। नस्ब क्या? ये जाते बरादरियां, ये सब खत्म हो गया। अब उसके अब क्या रह गया? अब जो कुछ तेरे पास है वो ले आ, जो अमल है वो लेके आ जा। नस्ब नस्ब खत्म हो गए। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं जो वो आला बरादरी से तलक रखता था। आज दुनिया के अंदर लोग इसी के ऊपर मर मिट रहे हैं, इसी के ऊपर मर रहे हैं। वो मेरी ज़ात आला, मेरी बरादरी आला। वो कहते हैं इस इलाके से हम दूसरी बरादरियों वालों को निकाल दें, वो कहते हैं हम उनको निकाल दें। ये ना हमारे इलाकों के देहातों में है कि जिस जगह आराई ज़्यादा मालो दौलत वाले हैं तो वो कहते हैं हम जाटों को निकाल दें इस इलाके से, उस मोहल्ले से निकाल दें, इस कॉलोनी से निकाल दें। और जहाँ जाट ज़रा ज़्यादा हैं माली हैसियत में तो वो कहते हैं हम आराइयों को निकाल दें जहाँ से। अल्लाह के बंदो, ज़ातों पे आपने चक बनाने हैं, कॉलोनियाँ बनानी हैं, अल्लाह को भूल गए हैं आप। और दरअसल पता है क्या, हमने कुरान को समझ के नहीं पढ़ा। इसकी तरफ हमने कभी देखा ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। वो तो हमने बंद करके खूबसूरत लिहाफ में लपेट के रख दिया है। जब को आए तो सामने रखा हुआ लोग देख लें कि कुरान पाक ऊपर बड़ा प्यारा गिलाफ है और माशाल्लाह जी बड़ी कदर करने वाले हैं कुरान की। और अंदर क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। फिर फरमाया काफर ही जालिम हैं, यानी पूरे और पक्के जालिम वो हैं जो कुफर की हालत में अल्लाह से मिलेंगे। कुफर क्या है? अच्छा, दरअसल हम कहते रहते हैं कि वो ना ये काफरों को कहा जा रहा है। काफर कौन है? अल्लाह की नाफरमानियां करने वाले। काफरों के माथे पे लिखा हो काफर है वो। कोई कहता है अपने आप को काफर है? आप किसी को कह के तो देखें। ये हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मुकायदा मुकदमा चल जाता है उसके ऊपर, अगर कोई किसी मुसलमान को काफर कहे तो फिर काफर अल्लाह ताला के कलाम के मुताबिक काफर कौन है? कुफर करने वाला। कुफर क्या है? अल्लाह की बातों का इनकार करने वाला, अल्लाह के हुक्मों से चश्मपोशी करने वाला, अल्लाह की हद्दों को फलांगने वाला, अल्लाह की हद्दों को क्रॉस करने वाला, अल्लाह के हुक्मों को समझने उसके अमल करने के बगैर जिंदगी गुजार के आने वाला, वो है काफर। अता बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शुक्र है अल्लाह ने काफरों को जालिम फरमाया लेकिन जालिमों को कहीं काफर ने कह दिया। अब देखें मुसलमानों के अंदर इतने इतने जालिम लोग गुजरे हैं और आज भी हैं जालिम। आपने कभी देखा आए दिन वारदातें हो रही हैं कि वो डकैती की वारदात हो रही है, डकैती में वो मार के भी चले गए, जान से भी मार के चले गए, जुल्म करके गए, घर के लोगों के ऊपर ज्यादतियां करके गए। इसके अलावा अगवा बराए तवान वो हो रहा है, किसी को पकड़ लिया और इतने पैसे दो और उनको छुड़वा लो। तो ये सारा कुछ क्या गैर मुस्लिम कर रहे हैं। जहाँ ये सारे मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं, तो फिर ये मुसलमान है। मुसलमान का माने क्या है? ताबेदार, फरमाबरदार। और क्या ये अल्लाह और इसके हुक्मों के ताबेदार अगर नहीं होंगे तो फिर कैसे मुसलमानों की लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा? अच्छा, आगे है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी की फजीलतें बहुत ही ज़्यादा हैं और इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम दरकार है हमें, तो इंशाअल्लाह तवज्जो से सुने। और इस तरह की बातें आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा सुननी पड़ेंगी, बार बार नहीं सुननी पड़ेंगी। हाँ, जो बच्चियां पेपर दे रही हैं उनको ये बातें एक दफ़ा तो ज़हनशीन हो जाएंगी, लिखने के काबिल इंशाअल्लाह वो बच्चियां हो जाएंगी जो बच्चियां पेपरों की तैयारी कर रही हैं। और जो बच्चियां स्कूल के में ख़ास तौर पे जामियात की बच्चियां और स्कूलों की बच्चियां, और वो जो उन्होंने तो इसके मुश्किल अल्फाजमानी भी देखने हैं ना अच्छे तरीके से, और तर्जमा जो है वो स्टेप वाइज अच्छे तरीके से देखना उन्होंने। लेकिन तशरीह आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा सुननी पड़ेगी, ये आपको बार बार नहीं सुननी पड़ेगी। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह वो है, ला इलाहा नहीं कोई मबूद, इल्ला हुआ मगर वही, अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं मगर वही मबूद है। अल हय्यु जिंदा है, हय्यु लफ्ज़ हयाती से है, जिंदा है। क़य्यूम कायम रखने वाला। ला ताखुज़ुहु, खुज़ का मतलब पकड़ना, ला नहीं, ला ताखुज़ुहु इसको नहीं पकड़ती, सीनतुन कोई ऊंघ,
वाला नौम और ना ही नींद, ऊंग और नींद में फर्क है। पता है, ऊंग हल्का सा जब हम सोए तो हल्का सा वो लगा और फौरन हम जो है वो हो गए, वो झटका लग गया हमें कि ऊंग आ गई थी। वो हाथ में कोई चीज़ हुई तो वो भी गिर जाती है ऊंग में। और अल्लाह को ना ऊंग आती है ना ही नींद। लाहू इसी का है, मा फिस समावाति, मा जो कुछ है, फिस समावाति, फी का मतलब होता है में, असमावात आसमानों में है, आसमान की जमा समावात, वो मा फिल अर्ज और जो कुछ जमीन में है। मन जल्लाजी कौन है वो जो यशफाऊ सिफारिश करे, इंदाहू इसके पास, इल्ला मगर बी इज़्नी ही इसकी इजाजत के साथ, यालामू वो जानता है, मा बैना आइदिहिम जो इनके सामने है, व मा खल्फहम और जो इनके पीछे है, वला युहीतूना और वो नहीं अहाता करते, बिशैइन किसी चीज का, मिन इल्मी ही इसके इल्म में से, इल्ला मगर बिमा इसका जो शाआ वो जो चाहे, वासिया समाये हुए हैं, कुर्सियु इसकी कुर्सी, खुस समावाती वल अर्ज जमीन और आसमानों को, वला यऊदुहु और नहीं थकाती इसे, हिफ्जुहुमा इन दोनों की हिफाहुमा आ गया तस्निया के लिए, दो के लिए, हिफ्जु हिफाजत, हुमा दोनों की हिफाजत से कोई चीज उसको नहीं थकाती। वाहुवा और वही, अलीयुल अजीम सबसे बुलंद, अली उला ऊपर से बुलंदी से, अजीम सबसे बड़ा है। आयतुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सारी अहादीस वारद हुई हैं। पहले आप इसका तर्जमा अच्छे तरीके से कर लें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा कि अल्लाह ही मबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। ये अपने जहन के अंदर एक नक्शा बना लें कि सूरत के आयतुल कुर्सी का ये तर्जमा है, जो जिंदा है और सबका थामने वाला है, यानी सबको निज़ाम कायनात हर चीज़ को उसने पकड़ के रखा हुआ है, जिससे ना ऊँग आए और ना ही नींद। इसकी मलकियत में ज़ीन आसमान की तमाम चीज़ें हैं। आपको पता है कि ऊँग और नींद इंसान की ज़रूरत है और इंसान इसके बगैर नहीं चल सकता, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ से बरी हैं। कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने सिफारिश का, सिफारिश मतलब सिफारिश। आज हमारी दुनिया के अंदर कितने जहन के अंदर बना के बैठे हुए हैं, फलां से सिफारिश करवा लेंगे, फलां से सिफारिश करवा लेंगे। और जो लोग ये ज़्यादातर पीरों की तरफ दौड़ते हैं तो ये पीरों से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी। कई इस तरह ख़वातीन से मेरा बात हुई तो कहती हैं कि हमारे पीर बड़े कामिल हैं, उन्होंने हमारी सिफारिश करवा दी और हम सब ने जन्नत के अंदर चले जाना है। और यहाँ क्या है, कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने सिफारिश कर सके। वो जानता है जो इनके आगे है, उसके सामने तो नबी भी जाने से घबरा रहे हैं। सुना है ना आपने वो हदीस है कि क़यामत का जब दिन होगा तो कोई सिफारिश के लिए आगे नहीं जाएगा। सब अंबिया के पास अवाम दुनिया जाएगी बारी 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 बारी, तो सब अंबिया अपना सर झुका लें, कहेंगे हमसे गलतियां हुई हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा तो फिर हम क्या जवाब देंगे। कोई सिफारिश के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, और तूने किसको सिफारिश के लिए बना के बैठा हो, तू किसको बैठी हो सिफारिश को बना के। तूने क्या समझा कि मैं फलां को आगे कर दूं, फलां को। उसके पास क्या कोटा है, उसके पास गलती नहीं है, उसके पास क्या अथॉरिटी लेटर है कि वो आपको अल्लाह ताला के यहाँ से छुड़वा देगा। और तुम्हें और जनते कोई छोटी चीज़ है जो ऐसे ही आरा वगैरह नथु खारा की सिफारिश से जनतें जो हैं वो अलाट हो जाएंगी आपको, और मेहनतें आपको कुछ भी ना करनी पड़े और ज़िंदगी में नमाज ना पढ़ें कभी, जो इस्लाम के दायरे से निकाल देती है चीज़ है। और फिर हम बैठे हुए हैं कि जन्नतें जो हैं वो हमें सिफारिशों से मिल जाएंगी। वो जानता है जो इनके आगे है और जो इनके पीछे है। अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है। अब हमारी नज़र आगे जाती है, पीछे नहीं जाती। हम पीछे जब देखेंगे तो फिर हम सर को घुमा के, नज़र को घुमा के पीछे देखेंगे। जब पीछे देखेंगे तो हम आगे नहीं देख सकेंगे, हमारी नज़र एक ही तरफ काम करती है। और अल्लाह जो है
وہ آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کی نظر، اللہ کی بصارت اتنی زیادہ ہے۔ ہم نہ دراصل اس وقت دھوکہ کھاتے ہیں جب ہم اپنے اوپر اللہ کو قیاس کر لیتے ہیں، جہاں نظر کا ذکر آیا، جہاں سماعت کا ذکر آیا، جہاں بصارت کا ذکر آیا، جہاں ہاتھ کا ذکر آیا، جہاں پاؤں کا ذکر آیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کے جیسا بس اللہ ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ بھی بس وہی کر سکتا ہے۔ نہیں، کبھی ذہن کے اندر یہ چیزیں لے کے آنا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے ان کی سماعتیں اور کیا ہے ان کی بصارتیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنی عقل کے ساتھ اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے جو اللہ کے پاس علم ہے، اور اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور آگے چل کے نا ہم انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، جو ان کو خضر علیہ السلام ملے، سورۃ کہف کے اندر وہ واقعہ بیان بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ میں دعائیں کرتی ہوں کہ جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میرے ساتھ چلتے رہیں اور ہم پورے قرآن کی علم حاصل کریں الحمدللہ۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جس کو ہم کرنے، اگر یہ مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتارتا ہی نہ، تو یہ آسان ہے اور یہ ہماری سمجھ کے لیے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم زندگی کے اندر اس کو ہمیشہ ہی سمجھ کے پڑھیں گے۔ قرآن پاک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی زندگی بھر سمجھ کے ہی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ زندگی گزر گئی ہے مجھے قرآن پڑھتے پڑھاتے، لیکن میں آج بھی ہمیشہ قرآن ترجمے والے قرآن سے ہی پڑھتی ہوں، کہیں کوئی گرامر کی غلطی نہ آ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ذہن پھر ادھر لگا رہتا ہے، سامنے جب اردو ترجمہ ہوتا ہے تو ذہن ادھر لگا رہتا ہے، اور ادھر ادھر پھر بندے کا ذہن بھی نہیں ہوتا، اور ایک خشوع و خضوع جو ہے وہ قرأت کے اندر ہمارا قائم رہتا ہے۔ تو آپ کو قرآن کے اوپر عبور بھی ہو جائے تو آپ نے ترجمے والے قرآن سے ہی پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ دل و دماغ تازے رہتے ہیں، اور ہمیشہ پھر ہم اللہ کی رحمتوں کو سائے کے اندر پھر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے جتنی زمینوں اور آسمان، اب زمین کے اوپر آسمان اور آسمان کے اوپر وہ کرسی، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ سارے زمین اور آسمان کے اوپر ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکے نہ اکتائے، تھک بھی نہیں جاتا اور اکتاتا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات نا ہم ایک کام کرتے کرتے تھک نہیں جاتے لیکن اکتا جاتے ہیں کہ بس اب کتنی دیر کا اب اس کو چھوڑ دیں، تو اللہ کی یہ صفت نہیں ہے، وہ تو بہت بلند ہے اور بہت ہی بڑا، ان دو لفظوں کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جتنا بھی اس کے اندر سوچیں وہ کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے، کبھی بھی ہم اس جگہ پہ نہیں، اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جتنا وہ عظیم اور بلند ہے۔ یہ ایک آیت ایت الکرسی ہے جو بڑی ہی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ پھر یہی سوال کرتے ہیں، بار بار کے سوال پر حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یہ آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تسبیح و تقدیس بیان کرے گی، عرش کے پایا سے لگی ہوئی ہوگی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث ہے۔ اچھا، اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی حدیث اور بھی ہے، لیکن اس کے اندر نا یہ پچھلا قسمیہ جملہ اس میں نہیں ہے، جس طرح وہ پہلے میں ہے نا کہ قسم اللہ کی، تو یہ نہیں ہے اس کے اندر قسمیہ جملہ۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے ہاں ایک کھجور کی بوری تھی، جہاں حضرت ابی بن کعب کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگہبانی کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا، جوان لڑکے کی مثال ایک جانور ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔
میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے بال بھی تھے۔ میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت و طاقت والا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقہ کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا تمہاری شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ صبح کو جب میں سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی۔ اچھا، جہاں صحیح مسلم میں ابی بن کعب سے ہے اور مسند احمد میں حضرت ابو ذر سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اٹھو نماز ادا کر لو۔ میں نے نماز ادا کی، پھر آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا ابو ذر شیطان انسانوں اور جنوں سے پناہ مانگ۔ میں نے کہا حضور کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وہ تو سراسر خیر ہے، جو چاہے کم حصہ لے جو چاہے زیادہ۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ؟ فرمایا وہ تو کفایت کرنے والا فرض ہے اور اللہ کے نزدیک بہت زیادتی ہے اس کے اندر، یعنی بہت زیادہ بڑائی ہے اس کے اندر اللہ کے ہاں۔ میں نے کہا صدقہ؟ فرمایا بہت زیادہ اور بڑھ چڑھ کر بدلہ دلوانے والا۔ میں نے کہا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا ہمت کرنا یا پوشیدگی سے محتاج کی ضرورت پوری کرنا۔ میں نے سوال کیا سب سے پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ میں نے پوچھا رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا 300 اور کچھ اوپر ہیں، اور کئی روایت میں ہے کہ 300 سے اوپر ایک جماعت ہے اور کئی روایات میں 315 کا لفظ بھی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ابو ذر، میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے زیادہ بزرگی والی آیت کون سی اتری ہے؟ فرمایا آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے۔ اب یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے، رسولوں کی بات ہو رہی ہے، نبی اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی 300 سے کچھ اوپر رسول ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے کہ کچھ کے اوپر کتابچے اترے ہیں، کچھ کے اوپر کتابچے یا احکامات نہیں اترے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسری حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے جنات چرا کر لے جایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ وہ بیٹھیں، وہ آئیں گے تو پکڑ لینا اسے۔ تو میں جب وہ اپنے مال کی یعنی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ آیا، اس کو جن جو تھا وہ آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے وعدہ کیا کہ پھر میں نہیں آؤں گا، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا۔ میں نے اسی طرح 2-3 بار پکڑا اور وہ منت سماجت کر کے وعدہ کر کے پھر میں اس کو چھوڑ دیتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں قلیل العیال ہوں، میں کثیر العیال ہوں، میرے کھانے والے زیادہ ہیں، تو یعنی اس طرح کی منت سماجت کر کے میں غریب ہوں، تو میں اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ وہ پھر آئے گا پھر آئے گا۔ آخر مرتبہ میں نے کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ کوئی جن اور شیطان تیرے پاس آ ہی نہ سکے گا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، تو کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، گو وہ جھوٹا بندہ ہے، یعنی گو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے کہا سچ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی کتاب فضائل قرآن کے بیان میں بھی یہ حدیث ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے
اس میں بھی زکوٰۃ رمضان کے مال پر اس نے کہا کہ میں پہرا دے رہا تھا، جو شیطان آیا اور سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ تیسری مرتبہ اس نے بتایا کہ اگر تو رات کو بستر پر جا کر اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے تجھ پر حافظ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ اور دوسری روایت میں جو بخاری میں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ جو کھجوریں تھی اور مٹھی بھر لے گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اگر تو اسے پکڑنا چاہے تو جب وہ دروازے کھولے تو کہنا سبحانہ من سخرکا محمد۔ شیطان نے یہ عذر بتایا تھا کہ ایک فقیر جن کے بال بچوں کے لیے میں جیل جا رہا تھا، یعنی اس نے یہ پھر بہانہ بنا دیا۔ یعنی اس کے اندر کتنے واقعات گزر چکے ہیں، ابی بن کعب کا واقعہ، حضرت ابو ایوب انصاری کا، حضرت ابو ہریرہ کا۔ اچھا، ایک بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ایک جن سے ملاقات ہوئی، جن نے کہا مجھ سے کشتی کرے گا، اگر مجھے گرا دے گا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جب تو اپنے گھر جائے اور اسے پڑھ لے تو شیطان اس میں نہ آ سکے گا۔ کشتی ہوئی اور اس آدمی نے جن کو گرا دیا۔ اس شخص نے جن سے کہا تو نحیف اور ڈرپوک ہے اور تیرے ہاتھ میں صرف کتے کے ہیں، کیا جنات ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف تو ہی ایسا ہے؟ کہا میں تو ان سب میں سے خوبی ہوں۔ پھر دوبارہ کشتی ہوئی اور دوسری مرتبہ بھی اس شخص نے گرا دیا تو جن نے کہا جو آیت میں سکھانے کے لیے کہا تھا میں نے وہ آیت الکرسی ہے، جو شخص اپنے گھر میں جاتے ہوئے اسے پڑھ لے گا تو شیطان اس گھر سے گدھے کی طرح چیختا ہوا بھاگ کھڑا ہوگا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جس شخص سے کشتی ہوئی تھی وہ حضرت عمر تھے، یعنی اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا تو یہ بات جو لکھی ہوئی ہے یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر دی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو حضرت عمر سے تو ویسے ہی شیطان ڈرتے تھے تو ہو بھی سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ جو جن ہے نا یہ جسمانی لحاظ سے انسانوں سے چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن ان کے اندر نا ایک ہوا بن جانے کی یا شکل چینج کر لینے کی یہ ان کے اندر چیزیں ہیں، اور اس لیے یہ نکل جاتے ہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس آل عمران میں آتی ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے وہ قبول فرماتا، وہ ان 3 صورتوں میں ہے، یعنی سورہ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ طٰہٰ، ان کے اندر یہی حی القیوم یہ آیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ آتی ہیں ان کے اندر۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے کہ وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے اور قائم کرنے والا بھی ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور حدیثیں بھی ہیں اس آیت کی فضیلت میں، اور بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ایک تو اس لیے کہ اس کی کچھ کی سند ضعیف ہیں لیکن اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور جو دوسری حدیث ہوتی ہے اس کے ساتھ ملا کے اس کو بھی پھر کچھ نہ کچھ تقویت مل جاتی ہے۔ اچھا، اس مبارک آیت میں پہلے 10 مستقل جملے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ کل مخلوق کا وہی ایک اللہ ہے۔ دوسرے جملے میں ہے کہ وہ خود زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم کی دوسری قرت کرام بھی ہے، قیام یعنی قیام قائم رہنا۔ بس تمام موجودات اس کی محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، کوئی بھی بغیر اس کی اجازت کے کسی چیز کو سنبھالنے والا نہیں۔ اور جگہ بھی ہے قرآن پاک میں من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر فرمایا نہ تو اس پر کوئی نقصان آئے، نہ کبھی وہ اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو، بلکہ ہر شخص کے اعمال پر وہ حاضر، ہر شخص کے احوال پر وہ حاضر و ناظر، دل کے ہر خطرے سے وہ واقف، مخلوق کا کوئی ذرہ بھی اس کی حفاظت علم سے کبھی باہر نہیں۔ یہی پوری قیومیت ہے، یعنی قیوم جو لفظ ہے، اونگ، نیند اور بے خبری سے اس کی ذات مکمل پاک ہے۔
صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو 4 باتیں بتائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے، وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اس کی نگاہ پہنچے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اس کی غلامی میں اور اس کی متحدی میں ہیں، اس کی سلطنت میں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اور جگہ پہ فرماتے ہیں ان کلو من فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی وہ چیزیں رحمان کی غلامی میں ہیں، حاضر ہونے والی ان سب کو رب العالمین نے ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، ساری مخلوق تنہا تنہا اس کے پاس حاضر ہوگی، کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارت یا شفاعت کر سکے۔ جیسے ارشاد ہوا کم من ملک فی السماوات، یعنی آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشاء و مرضی سے ہو، اور جگہ ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر اس کی جس سے اللہ خوش ہو، جس سے اللہ خوش ہو جائے گا تو اللہ اس کو اجازت دے دے گا۔ تو خوش کس سے ہے وہ بھی اس کا ذکر آتے انشاءاللہ موقع پہ بتا دیا جائے گا کہ 8 سفارشیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس کے قرآن پاک میں جیسے جیسے اس کی وضاحت آئے گی، تو جہاں صرف ہم آیت الکرسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو پس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی بیان ہو رہی ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے اور رضامندی کے کسی کی جرت نہیں اس کے سامنے کسی کی سفارش میں زبان کھولے۔ حدیث شفاعت میں بھی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا، ہمارے نبی نے فرمایا، اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دے گا جب تک چاہے، پھر کہا جائے گا اپنا سار اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو منظور کی جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ حد مقرر کر دی جائے گی، فلاں بندے کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، جس کے اندر فلاں برائی اس کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کا عالم ہے، اس کا علم تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسے اور جگہ فرشتوں کا قول ہے کہ مَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور سامنے کے سب چیزیں اس کی ملکیت ہیں اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے۔ کرسی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس سے علم منقول ہے، اور دوسرے بزرگوں سے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے کہ دراصل کرسی نہ ہی علم ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ہے۔ اچھا، ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ 7 آسمان کرسی میں ہیں، کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ڈھال میں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ کرسی عرش کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک لوہے کا حلقہ چٹیل میدان میں، جیسے ایک لوہے کا کڑا جو ہے میدان میں ڈال دیا جائے تو سارے میدان کا احاطہ کر لے۔ ابو ذر فرماتے ہیں ایک مرتبہ کرسی کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہی فرمایا، اور فرمایا پھر کرسی عرش کی فضیلت کرسی پر بھی ایسی ہی ہے، یعنی عرش جو ہے، کرسی جو ہے وہ عرش کے بھی اوپر ہے۔ اچھا، ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، مگر جس طرح نیا پلان چرچراتا ہے وہ کرسی عظمت پروردگار سے چرچرا رہی ہے۔ گو یہ حدیث بہت سی سندوں سے اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ اچھا، کوئی کہتا ہے کہ کرسی جو ہے وہ 8ویں پھر آسمان بن جاتا ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ 7واں بنتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ 9واں بنتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ جن میں قیامت کے روز کرسی کا فیصلوں کے لیے رکھا جانا بھی روایت میں آتا ہے کہ کرسی رکھی جائے گی فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب زمین پر نزول فرمائیں گے۔
اچھا، کچھ لوگوں نے اس کی تردید بھی کی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کرسی ہی عرش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہم نے اس طرح کی باتوں کا قیاس بنا کے اپنے ذہن کے اندر ایک شکنجہ ہی نہیں بنا کے بیٹھ جانا کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ بس اللہ ہے اور اللہ صاحب کے اوپر ہے اور نگہبان ہے، اور ہم سب اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں۔ بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور بحثوں میں نہیں پڑھنا ہم نے، بس اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں، اور ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اللہ جو ہے وہ سارا کچھ کرنے والا ہے، وہ حساب ہم سے لے لے گا۔ اچھا، اللہ پر ان کی حفاظت بوجھل اور گراں نہیں بلکہ آسان ہے۔ وہ ساری مخلوق کے اعمال پر خبردار، تمام چیزوں پر نگہبان، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور انجان نہیں۔ تمام مخلوق اس کے سامنے حقیر ہیں، متواضع ہیں، ذلیل ہیں، پست ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، سب وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ جو کچھ بھی چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس پر حاکم نہیں، کوئی باز برس کرنے والا نہیں، ہر چیز پر وہ غالب ہے، ہر چیز کا وہ حافظ ہے اور مالک ہے، وہ بلندی اور رفت والا ہے، وہ عظمت اور بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کو خبر گیری کرنے والا، نہ پالنے والا، نہ پوسنے والا، وہ فخر والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت والا وہی ہے۔ یہ آیتیں اور اس جیسی اور آیتیں اور صحیح حدیثیں جتنی کچھ ذات صفات باری میں وارد ہوئی ہیں، ان سب پر ایمان لانا بغیر کیفیت معلوم کیے، بغیر تشبیہ دیے، اور جن الفاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے سلف و صالحین کا تھا، اور یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس اس کو آمنا و صدقنا کہ اللہ جو کچھ تو نے بتا دیا بس وہ ٹھیک ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور اس سے زیادہ ہم نے آگے جانا نہیں، زیادہ کراس کے آسرائیں اللہ کے بارے میں کرنی نہیں۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس کا ہماری نظریں، ہماری زبان، ہمارا ذہن، ہمارا دل احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ بہت ہی بلند و بزرگ و برتر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔